اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ ذی الحج میں کسی بھی دن سے شروع کرنا ہے، لیکن ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے، یعنی اس وظیفے کی تسبیح کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کے مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں، ماہ ذی الحج کا مہینہ بڑی ہی برکتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جب آپ نے اس مقدس وظیفے کو کر لینا ہے تو انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، رزق اور دولت کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے نصیب کو چمکا دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ ہر طرح کی پریشانی، مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، اور ہر طرح کا مسئلہ حل ہوگا، ہر طرح کی بندش ختم ہوگی۔ کوئی بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد چل پڑے گا۔ انتہائی آسان، پاورفل عمل ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ کر لے گا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اور وہ جو مانگے گا رب کریم فوراً عطا فرمائے گا۔ ماہ ذی الحجہ کے 12 سے 13 دن گزر چکے ہیں اور چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان باقی دنوں میں آپ رب کریم کی یہ تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، اور اس کے کمالات، اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ اللہ کے 3 ناموں پر منحصر ہے، جو کہ انتہائی آسان اللہ کے نام ہیں، بڑے ہی بابرکت اور جلالت والے یہ نام ہیں، جن کو آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد یقین رکھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر آپ کے دل کی حاجت پوری ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ رب کریم خصوصی رحمتیں آپ پر نازل فرمائے گا اور ہر طرح کی خوشیاں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم اس مقدس وظیفے کی برکت سے تمام لوگوں کی، امت مسلمہ کی پریشانیوں کو ختم کرے، مشکلات کو دور کرے، اور آپ کی مایوسیوں کو دور کرے، اور آپ جو مانگیں اللہ کریم آپ کو عطا کرے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے میں وقت صرف کیا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا ذکر آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے
ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جس دن سے شروع کرنا ہے، جب بھی شروع کرنا ہے، تو آپ نے اس دن پہلے صدقہ خیرات ضرور کرنی ہے، چاہے 10 روپے کر دیں، چاہے 50 کر دیں، چاہے 100 روپیہ صدقہ خیرات کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جن کے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسے نہیں، وہ اپنے گھر سے ایک مٹھی بھر چاول لیں، یا ایک مٹھی بھر آٹا لے لیں، یا پھر ایک مٹھی بھر گندم لے لیں، یا پھر چھوٹے چھوٹے جو دانے باجرے کے ہوتے ہیں آپ ایک مٹھی بھر وہ لے لیں۔ یعنی جو چرند پرند کھاتے ہیں ان کی خوراک آپ نے ایک مٹھی بھر لے کے اپنے گھر کی چھت پہ کسی صاف جگہ پہ ڈال دینا ہے، تاکہ چرند پرند کھا سکیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چرند پرند جس گھر سے کھا کے اڑ جاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، آپ چاہیں تو صدقہ خیرات پیسوں کا کر دیں، یا پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پہ کوئی اناج وغیرہ ڈال دیں، تو آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز اس وظیفے کی شرط ہے، اور جو لوگ پنجگانہ نماز کی پابندی کے بعد اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، قرآنی کلمات سے پکاریں گے، تو رب کریم خوشی خوشی ان کو عطا فرمائے گا۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کے بعد جب آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے، تو اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے: یا اللہ، یا ہادیو، یا حمیدو، یا اللہ، یا ہادیو، یا حمیدو، یا اللہ، یا ہادیو، یا حمیدو۔ ان کلمات کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر رو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے، ان ناموں کی برکت سے رب کریم آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ یہ تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گی، آپ کے گھروں میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور یہاں تک کہ آپ کی 7 نسلوں تک بھی رب کریم برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا، اور ایسی برکتیں عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جس دن سے بھی شروع کرنا ہے، نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے، اور جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے سچے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور اس دل لگی کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس طرح آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ مولا تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے لیے میں بیٹھا ہوں، مولا میں نے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو نے ہی ہمیں عطا کرنا ہے، تو ہمیں عطا نہیں کرے گا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے، ہم کس کے در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ مولا ہمیں تو ہی عطا فرما، تو ہی ہماری مدد فرما، بے شک تو غفور رحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ مولا ہم جو بھی مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور ہمارے نصیب کو چمکا دے، اور ہمیں رزق اور دولت سے بہت زیادہ نواز دے۔ اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم اس عمل کی برکت سے آپ کے مقدر کو چمکائے گا، آپ کی نسلیں آباد کرے گا، رزق اور دولت آسمان پھاڑ کر آئیں گے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنا رزق اور دولت آ کہاں سے گیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی پوری زندگی کا نصیب کھول کر رکھ دے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازم پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔